اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایہا المرسلون، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں پارہ نمبر 27 کا خلاصہ و تفسیر کو ذکر کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 27 میں اللہ رب نے فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے خوشخبری دینے کے لیے، اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارے آنے کا مقصد اس کے علاوہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان کو ہم نے عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ اس طرح کہ اللہ رب نے موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو کیا، دیگر انبیاء کے ذکر کو کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان قوموں نے اپنے نبیوں کی بات نہ مانی تو اللہ رب العزت ان پہ عذاب کو مسلط کیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اپنی تخلیقات کے نمونے ذکر کیے کہ والسماء بنیناہا بأید، اس طرح والارض فرشناہا، اللہ رب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے بارش برسائی جس کی وجہ سے تمہارا رزق بڑھتا ہے۔ اس طرح اللہ رب نے بتایا کہ جتنی بھی اللہ رب العزت نے کائنات میں چیزیں بھیجی ان کا جوڑا جوڑا بھیجا۔ پہلے تو صرف یہی سمجھتے تھے کہ انسانوں کے اندر مذکر اور مؤنث کا ایک نسبت ہے، لیکن جب آج کی سائنس نے ترقی کی وہ دیکھتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ رب العزت نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اس طرح اس پارے کے اندر آگے سورۃ طور ہے، اس میں چونکہ شروع میں ذکر آ رہا ہے والطور وکتاب مستور، اس لیے اس کا نام طور رکھا گیا۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر ملے گا۔ اللہ رب العزت نے 5 قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے آخرت کا، عذاب کا جو وعدہ کیا گیا، روز محشر کا جو وعدہ کیا گیا وہ ہو کے رہے گا۔ اللہ نے فرمایا والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مستور، اور کھلی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، جو لکھی گئی ہے کھلے کاغذ پہ، والبیت المعمور، فی رق منشور اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس طرح والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور۔ بیت معمور وہ مساوی بیت اللہ ہے، جو بیت اللہ جو زمین کا بیت اللہ اس کے اوپر ہے، جس میں 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لے گا اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، اس کو کہتے ہیں بیت معمور۔ اس طرح اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی والسقف المرفوع، بلند چھت یعنی آسمان کی، والبحر المسجود، اور اس بادل کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان عذاب ربک لواقع، اس طرح اللہ رب نے بتایا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، کہ اگر تم یہ احکامات جو بتائے ہیں، اسلام کے احکامات، ان پہ عمل کر لو گے تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، اور لیکن اگر تم عمل نہیں کرو گے تو ھذہ النار التی، یہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، اس کی وجہ سے تمہیں اس میں ڈالا جائے گا۔ آگے فرمایا اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا، یعنی مجرمین کا انجام ہوگا کہ دیکھیں دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی تکلیف دیتا ہے، اس کو ترس آتا ہے، ایک حد کے بعد اس تکلیف کو وہ کم کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ اہل جہنم جو ہے وہ فرشتے سے، جو مالک فرشتہ ہوگا دروغہ، اس سے کہیں گے کہ اللہ سے درخواست کرو ہمیں موت ہی دے دیں، لیکن وہاں پہ صرف زندگی ہوگی اور عذاب ہی عذاب ہوگا، اللہ کو ترس نہیں آئے گا بلکہ عذاب ان کا بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا ام یقولون شاعر نتربص، کہ اس میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قریش کے جو لیڈر تھے وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی جو ہیں یہ شاعر ہیں، اور ان کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں وہ شاعری ہے۔ جس طرح دیگر جو شاعر ہوتے ہیں وہ فوت ہوتے ہیں، ان کی شاعری بھی ختم ہو جائے گی، تو یہ نبی بھی ایسے ہی ہوں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا اگلی آیت میں کہ تم اس بات کا انتظار کر لو، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، یہ تا قیامت باقی رہے گی۔ اس طرح فرمایا ام عندہم خزائن ربک، کہ اللہ رب العزت نے یہاں سے بتا دیا کہ دیکھیں یہ جو نبوت ہے یہ کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے، یعنی یہ الیکشن سے نہیں بلکہ سلیکشن سے ملتی ہے۔ جس کو اللہ رب العزت منتخب کر لیں اللہ رب العزت اس کو نبی بناتے ہیں، کیونکہ جو دیگر معاملات ہیں رزق کے اللہ رب العزت نے وہ تمہارے سپرد نہیں کیے، چاہے جائے کہ اتنا بڑا جو معاملہ ہے نبوت والا وہ لوگوں کے سپرد کر دیں کہ وہ اس کو خراب کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح اس سورہ کے آخر میں فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، یعنی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ آپ کے ذمہ 2 فرض ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب بھی آپ مجلس سے اٹھیں تو اللہ کی تسبیح بیان کریں، اسی طرح وہ مجلس سے اٹھنا پھر اس میں مراد اس سے تہجد بھی ہے، اور اس طرح فرمایا کہ رات کے وقت آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس سے مراد مغرب اور عشاء کا وقت ہے۔ اس طرح فرمایا وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، کہ جب ستاروں کے ڈوبنے کا وقت ہو، وہ فجر کا وقت ہے، اس دوران اللہ کیا کرو، تسبیح بیان کرو۔ یعنی یہ جو انسان پہ پریشانی کے حوال آتے ہیں، اگر اس دوران بندہ اللہ کے ذکر کو کرے گا تو پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔
اس طرح آگے سورہ نجم ہے، نجم کہتے ہیں ستارے کو، تو اللہ کے نبی کو تشبیہ دی جا رہی ہے ستارے کے لیے کہ جس طرح ستارہ تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے، اور جو اہل مکہ تھے، اہل مدینہ تھے، اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ستاروں سے راستہ اور ہدایت پاتے تھے، راہوں کی ہدایت پاتے تھے، تو اللہ کے نبی جو آئے ہیں یہ بھی ایک ستارے کی مانند ہیں، یہ ایک لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے، تو لہذا ان سے راہ ہدایت جو ہے، نیکی کی ہدایت ہے، وہ حاصل کر لو، اسی کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا۔ اس طرح فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہ کی جائے، کیونکہ یہاں پہ وحی کی دو قسمیں بتا دی، ایک وحی مطلوع جس کو قرآن پاک کہتے ہیں، یعنی جس کے الفاظ بھی اور معانی بھی اللہ کی طرف سے ہوں گے، اس کو قرآن کہیں گے، اور بعد ایسے جس کے الفاظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے اور معانی اللہ کی طرف سے ہوں گے، اس کو ہم احادیث وحی غیر مطلوع یا سنت کہیں گے۔ اس طرح فرمایا کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، کہ وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ جو فرشتہ آتا ہے وہ تو آتا ہے انسانی شکل میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ یہ فرشتہ ہے؟ تو اللہ رب نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبرائیل کو دیکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ جب فرمائش کی، دوسری مرتبہ جب معراج کے موقع پہ گئے تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی حالت میں دکھائے تھے۔ اس طرح آگے معراج کا ذکر وہ پہلے گزر چکا، اسی طرح آگے افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، یہاں پہ اللہ رب العزت نے مشرکین کے جو 3 بت ہیں، لات، عزیٰ اور منات، ان کی وہ عبادت کرتے تھے، اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو 3 ہیں جن کا تم نام لیتے ہو، باقی تمہارے آباء و اجداد نے اس سے زیادہ معبود بنائے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ تم اپنے پاس سے ان کے نام رکھ لیتے ہو، تم بھی، تمہارے آباء و اجداد بھی، اس پہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس طرح فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کی کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کی اللہ نے تردید فرما لی کہ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، ان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، ایسے ہی باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح فرمایا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، کہ مشرکین مکہ ایک آدمی تھا، وہ اسلام سے متاثر ہوا، ایمان لانا چاہتا تھا، وہ قریب ہوا اسلام لانے کے، اس کے دوست نے اس کو کہا دیکھو کس بات کی طرف جا رہے ہو تم، کیوں اسلام کو قبول کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جہنم سے ڈرتا ہوں اور جو بوجھ آئے گا مجھ پہ گناہوں کا اس سے ڈرتا ہوں۔ اس نے کہا تو مجھے کچھ پیسے دے دے تو میں تیرا بوجھ روز محشر قیامت کے دن اٹھا لوں گا، تو اللہ رب نے اس کی نفی فرمائی کہ کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ ہر کسی کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اس صورت کی انتہا اللہ رب نے کی ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سورۃ نجم ہے، جس میں پہلا سجدہ واجب ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی تو جو مسلمان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اسی طرح آگے سورۃ قمر ہے، قمر کہتے ہیں چاند کو، اس کی ابتدا ہی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اصل میں یہ ایک معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے، رات کا وقت تھا، مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں معجزہ دکھا دوں تو تم ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک مشرق کی طرف چلا گیا، ایک مغرب کی طرف، لیکن انہوں نے اعوذ باللہ اس کو جادو کہہ کے جھٹلا دیا اور ایمان نہیں لائے۔ اس طرح فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، یہاں پہ اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ نوح علیہ السلام کا گلا دبا دیتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، کہ 950 سال وہ ان کو تبلیغ کرتے رہے، یعنی وہ اتنے مہربان تھے ان پہ، اتنے شفیق تھے اپنی قوم کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ ایمان قبول کر لیں، لیکن جب انہوں نے نہ بات مانی تو اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو غرق کر کے عذاب میں مبتلا کیا۔ اس طرح فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو آسان کر دیا، لیکن قرآن پاک کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک ہے واعظ اور ناصح ہونے کی حیثیت سے، اس حیثیت سے تو قرآن پاک کو اللہ نے آسان کیا ہے، لیکن دوسری اس کی حیثیت ہے شارع ہونے کے لحاظ سے، جس میں عقائد اور احکامات آتے ہیں، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، زندگی کھپانی پڑتی ہے، پھر انسان کو سمجھ آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ واعظ اور ناصح ہونے کے لحاظ سے تو انسان کو اللہ نے یہ سہولت دی ہے کہ قرآن پاک کو آسان کر دیا، لیکن اس کے احکامات کو سمجھنا ہے، اس کے عقائد کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو وقت بھی نکالنا پڑے گا اور محنت بھی کرنی پڑے گی۔ اس طرح فرمایا ان المجرمین فی ضلال وسعور، ان المجرمین فی ضلال وسعور، کہ مجرمین کا انجام بھی بتا دیا کہ ان المتقین فی جنات ونہر، اور متقین کا بھی انجام بتا دیا کہ ان کو تو آگ میں ڈالا جائے گا، جو جہنمی ہوں گے، مجرم ہوں گے، اور ان کو طرح طرح کے عذاب دیے جائیں گے، چہرے ان کے سیاہ ہوں گے، جو متقی ہوں گے وہ عیش و نیام میں ہوں گے۔ اس طرح آگے سورہ رحمان ہے، اس پارے کے اندر رحمان چونکہ یہ لفظ جو تھا ان کے درمیان معروف نہیں تھا،
پتہ تو تھا ان کا رحمان اللہ کو کہتے ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کے شرارتیں کرتے تھے۔ وہ پوچھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مر رحمان، رحمان کیا ہے، رحمان کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پوری صورت اس پہ نازل کر کے بتائی کہ علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن پاک سکھایا، خلق الانسان جس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم، یعنی اللہ نے ترتیب کے ساتھ اپنی نعمتوں کو یہاں پہ شمار کروانے کے بعد فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، یعنی جن و انس کو یہاں پہ خطاب فرمایا کہ اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اگر تم تھوڑی سی تدبر کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ اللہ کی نشانیوں کو پہچانو، غور و فکر کرو تو تم رحمان کو پہچان لو گے۔ اس طرح فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی اللہ رب العزت ہر چیز کو فنا دے دیں گے۔ اب فنا سے مراد یہاں پہ فنا امکانی بھی ہوگا، عملی بھی ہوگا، لیکن صرف اگر باقی رہے گی وہ اللہ رب العزت کی ذات رہے گی۔ یہاں پہ وجہ ربک سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس طرح فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، یہاں پہ جن و انس کی بے بسی کو ذکر کر دیا گیا ہے کہ تم تمام کے تمام جتنی مرضی کوشش کر لو کہ زمین کی حدود سے نکل جاؤ تم، لیکن تمہارے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، جتنی بھی کوشش کرو گے تمہیں اسی کے اندر رہنا پڑے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو اور اسی طرح جو انسان کو جنت کے اندر حوریں دی جائیں گی اس کو اللہ رب العزت تفصیل کے ساتھ اپنی نعمتوں کا اس میں ذکر کر دیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تو سورہ واقعہ ہے، وہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی آپ کو قیامت کا ذکر کثرت سے ملے گا۔ اس کی ابتدا ہی قیامت کی ہولناکی سے ہو رہی ہے کہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، کہ اللہ رب العزت فرما دیا کہ جب وہ قیامت آئے گی تمہیں ہر چیز بھول جائے گی اور کفار کو جھکا دے گی، جو اب اترا رہے ہیں نا اکڑ اکڑ کے باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب اس کی ہولناکی آئے گی یہ جھک جائیں گے۔ اس طرح فرمایا وکنتم ازواجا ثلاثا، کہ اللہ رب العزت نے انسان کی 3 جماعتوں کا ذکر کر دیا۔ ایک تو وہ بندے جو اللہ کے مقرب ہوں گے، جو اللہ کی اطاعت میں اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، ان کا اللہ نے انجام بھی بتا دیا، اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ ہمیشہ کی جنت میں رہیں گے۔ آگے ان کے لیے حوروں کا ذکر، طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے اپنے وہ خوش نصیب بندوں کا ذکر کیا جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا اللہ رب العزت فرمایا ان کا انجام کیا ہوگا، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَخْضُودٍ، کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں۔ اور تیسرے وہ بدبخت لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، تو ان کے لیے کیا ہوگا، گرم لو ہوگی، کھولتا ہوا پانی ہوگا، ان کے لیے دھواں ہوگا، طرح طرح کے عذاب ہوں گے، اس کو اللہ نے ذکر کر دیا۔ آگے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے 4 نعمتوں کو ذکر کیا کہ افرأیتم ما تمنون، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے، اللہ رب العزت نے تخلیق انسانی کو کیا، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ اللہ رب العزت نے بہترین تمہاری تخلیق کی۔ اس طرح دوسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون، دوسری نعمت یہ ذکر کی اللہ نے تمہارے لیے کھیتی کو اگایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اگا سکتا۔ اس طرح فرمایا تیسرے نمبر پہ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پانی کی فراہمی کو آسان کیا، کوئی ہے جو تمہارے لیے پانی کو اتنی آسانی سے بیچ سکے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر فرمایا افرأیتم النار التی تورون، اللہ نے تمہارے لیے آگ کی جو نعمت ہے وہ بھیجی، اس کے لیے تمہارے لیے درخت اگائے، تو اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انہ لقرآن کریم، کہ اللہ نے صداقت قرآن کو ذکر کر دیا، فی کتاب مکنون، وہ لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بذریعہ جبرائیل کے نازل کیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ وہ ایسی جگہ پہ اللہ نے محفوظ کیا ہے، تو اس سے مفسرین مراد لیتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون سے مراد فرشتے ہیں، یعنی اللہ نے ایسا بندوبست کیا کہ فرشتوں کے علاوہ اس کو، یعنی فرشتے بھی وہ جو پاکیزہ ہیں اس کے علاوہ ان کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ لیکن حکمن یہ بھی ہے کہ جب قرآن پاک کو نازل کر دیا گیا اب یہاں بھی اس کو بغیر طہارت کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس طرح فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، کہ تم کیوں غور نہیں کرتے کہ جب تمہاری جانیں نکل رہی ہوتی ہیں تم دیکھتے ہو تو اس وقت روک کے دکھاؤ نا، اس وقت تم بے بس ہوتے ہو۔ انسان کی بے بسی کو ذکر کر دیا کہ تم اس وقت جب جان نکل رہی ہو دیکھ بھی رہے ہوتے ہو، لیکن تم اس وقت کسی کی جان کو نہیں بچا سکتے۔ یہ خاص طور پہ مشرکین کے لیے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے، تو اللہ رب العزت کو بتا دیا کہ دیکھیں یہ معاملہ ایسے ہوتا ہے۔ اس طرح آگے سورہ حدید ہے، اس پارے میں حدید کہتے ہیں لوہے کو، اس کے اندر آ رہا ہے ذکر، اس لیے اس کا نام رکھا گیا۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ هو الاول والآخر، وہ اللہ ہی اول حقیقی ہیں، وہ اللہ ہی آخر حقیقی ہیں۔
اول حقیقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور آخر کا مطلب، آخر حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اس کے بعد، لیکن اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ اس طرح فرمایا والظاہر والباطن، اور ظاہر سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے وجود قدرت کی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، انسان اس کو بڑی آسانی سے دیکھ کے پہچان سکتا ہے، اور باطن سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ کی صفات ہے، یہ متشابہات میں سے اللہ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، یہ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دے دی کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں دیا اس کو خرچ کرو، لیکن اس کے بارے میں وہ بتا دیا کہ فتح مکہ سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کا جو اجر ہے، ان کا جو ثواب ہے، جو بعد والے ایمان لانے والے ان سے زیادہ ہے۔ لیکن آگے بتا دیے کہ جنت میں، جنت کی نعمتوں میں وہ برابر ہوں گے، کہ یعنی ان کو بھی جنت ملے گی، جو بعد میں ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے ان کو بھی جنت میں برابر کی نعمتیں اور آسائشیں ملیں گی۔ اس طرح فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ یعنی سود والے معاملوں سے باز رہو، اگر کسی کو قرض دینا ہے تو جیسا قرض دیا ویسے ہی واپس لینا، مہلت دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس طرح فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ مومن اور منافقوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا کہ جب پلسرات سے گزریں گے مومنین تو اللہ رب العزت ان کو ایک خاص نور دے گا جو ان کے سامنے، آگے پیچھے، سائڈوں پہ ہوگا، لیکن جب منافق لوگ دیکھیں گے وہ بھی کہیں گے کہ کاش ہمیں بھی یہ نور مل جائے، وہ مانگیں گے تو ان کو انکار کر دیا جائے گا۔ اس طرح فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ تم دیکھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل کود ہے، نہیں بلکہ اس کا اللہ کے سامنے تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اس طرح فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ یہ مقصد بعثت رسول جو ہے ان کو ذکر اللہ رب العزت نے کر دیا۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ انبیاء کو اس لیے بھیجا جاتا ہے لیقوم الناس بالقسط، کہ انسان جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں اعتدال لیں، یعنی انصاف والا معاملہ کر لیں، تو یہ مقصد ہوتا ہے رسولوں کو بھیجنے کا۔ اس طرح ورہبانیۃ ابتدعوہا، کہ رہبانیت کی ابتدا کس طرح ہوئی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے، بادشاہوں نے جب ان پہ ظلم کیے تو انہوں نے ان جگہوں کو چھوڑ کے اپنے دین کو بچانے کے لیے پہاڑوں میں چلے گئے، شہروں سے دور چلے گئے، اپنے اوپر شادیوں کو حرام کر لیا، دنیا کی لذتوں کو نہیں لیتے تھے، لیکن آخر میں وہ اسی بات کو دین سمجھنے لگے۔ یہاں سے گمراہی کی اور بدعت کی ابتدا ہوتی ہے کہ انسان شروع میں جس کام کو عبادت کے لیے کرتا ہے، دین میں نئی بات کو لے کے آتا ہے، لیکن کرتے کرتے جب یہ معاملہ بڑھا، کیونکہ فطرت جو ہے، انسانی فطرت جو ہے وہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جب انسانی فطرت نے جوش مارا، پھر نکاح تو یہ سمجھتے نہیں تھے جائز، تو پھر وہ بدفعلی میں پڑے، اس طرح دنیاوی لذتوں کو چھپ چھپ کے لینے لگے۔ تو اللہ رب نے بتایا کہ فما رعوها حق رعایتها، یعنی اللہ نے ان پہ رہبانیت کو مسلط نہیں کیا تھا، نہ کوئی دین قرار دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر اس کو مسلط کیا، پھر اس کی رعایت بھی نہیں رکھ سکے۔ لیکن اسلام نے رہبانیت کو مکمل طور پہ بند کیا۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ اسلام میں جہاں پہ امر بالمعروف ہے وہاں پہ نہی عن المنکر ہے۔ آج بھی ضرورت ہمیں اسی بات کی ہے کہ جو اسلام کے احکام ہیں اس پہ ہم عمل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔